میں نے ان کو کہا کہ میں نے دیکھ لیا جو ہے، پر میں نے کہا یہ آپ کا، میں نے کبھی نہیں اس سے پہلے پوچھا تھا، میں کہا یہ آپ کا اپنا گھر ہے؟ انہوں نے کہا نہیں رینٹ پہ ہے، بڑے عرصے سے رہ رہے تھے. میں نے کہا اگر رینٹ پہ ہے تو آپ بدل سکتے ہیں، بہتر ہے کہ بدل لیں. میں نے ان کو کہا کہ اس کو اسپریچول ٹریٹمنٹ کی ارجنٹ ضرورت ہے، خدا کے لیے آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس بھی لے کے جائیں لیکن اسپریچول بھی کروائیں. اس پر بہت ہی طاقتور چیز ہے وہ، یہ یا تو اس کے ہاتھوں کسی کو مروا دے گی یا یہ بچی کو کچھ ہو جائے گا. اچھا وہ کہیں شام میں ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے، بات کو سیریسلی نہیں لیا. ان کے لیے میں کون تھی؟ نو بڈی، جسٹ، اور نہ میرا حلیہ کوئی ایسا ہے. تو وہ اگلے دن شام تک شی ڈائیڈ. خوبصورت دلہن لال جوڑے میں زیورات کے ساتھ. اب میں تو کہا یہ کہاں سے بھیا دلہن مجھے لگا کہ لڑکی نا زبردستی شادی وادی یہ بھاگ کر میرے گھر میں کھلا دروازہ دیکھا تو آ گئی ہے. جب میں نیچے والے پورشن میں شفٹ ہوتی ہوں تو اوپر والے پورشن میں چیزیں ایکٹیویٹی تیز ہو جاتی ہیں. جب میں اوپر والے پورشن میں آتی ہوں تو نیچے والے پورشن میں سارے کہتے ہیں جہاں سے آپ جاتی ہیں وہاں ایکٹیویٹی تیز ہو جاتی ہیں. سعدیہ، ایک عربی جن کا آپ نے ابھی وہ ذکر کیا، اس کے بارے میں سوچ کے نا مجھے ایک سٹوری مطلب ایسے لگتا ہے وہ آپ پہ عاشق تو نہیں ہے، مطلب کیوں اتنی پروٹیکشن دے رہا آپ کو اسپیشل آ کے؟ اچھا مطلب اس کی بڑی مزے کی کہانی ہے. جب وہ پہلی بار میں نے اس کو دیکھا تھا نا، میں نا اپنے گھر میں بچے، دبئی میں گھر تھا اور بچے اسکول بھیج کے اور میاں آفس چلے گئے تو نا میں گھر میں ویکیوم لگا رہی. اور ہماری سب فرینڈز ہیں نا، میری بڑی پیاری فرینڈ ہے حمیرہ دبئی میں، ہم حمیرہ اور صابرہ اور نازی یہ میری بڑی کلوز فرینڈز، آمنہ، ہم لوگ ہر وقت کیا ہوتا تھا وہاں کو آپ کو پتہ ہے لوکل کال فری ہے. اب ہم نے کارڈلیس کانوں سے لگائے ہوئے ہیں اور کام بھی ہو رہا ہے، ویکیوم بھی پھیر رہے ہیں. میں حمیرہ سے اس ٹائم بات کر رہی تھی اور مطلب میرے ساتھ ایک گواہ ہے جو اس میں لائیو میرے ساتھ تھی. ہم ویکیوم کر رہی میں تو وہ ایک دم میں نے دیکھا بچوں کے کمرے میں کہ دروازے پہ نا ایک عربی عبائے میں اتنے بالوں میں کالے جیسے عربیوں کے نقوش ہوتے ہیں، بڑی بڑی کالی آنکھیں اور اسٹریٹ اتنے بال، وہ ٹیک لگا کے نا ایسا بڑا مسکرا کے مجھے دیکھ رہا. اب مجھے کیا لگا کہ دروازہ شاید کھلا ہے اور کوئی عربی آ گیا. مجھے یہ بھی لگا کہ اللہ نہ کرے کوئی نشے میں نہ ہو، کیونکہ وہاں تو گھستے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں، صبح کوئی ایسا واردات نہیں ہوتی. میں نے فون پہ ہی کہا، میں کہا شٹ، میں نے کہا حمیرہ یہ تو کوئی عربی کمرے میں گھر میں گھس آیا ہے. کہتی کیا کہہ رہی ہے؟ میں کہا ہاں یہ سامنے دروازے میں کھڑا ہے اور مجھے گھور رہا ہے. کہتی ہے تو پولیس کو بلا، اس سے پوچھ یہ کیوں آیا ہے. میں کہا میں کیسے پوچھوں اس سے، کیا کروں؟ میں کہا اچھا. کہتی تو مجھے فون نہ بند کرنا، فون پہ رہنا کہ اللہ نہ کرے یہ کوئی ایسا کرے. میں نے اس کو کہا کہ اس کو تو دیکھ کے میں اس سے پہلے کچھ بولتی، اس سے پوچھتی. وہ مجھے دیکھ کے مسکرایا، ایسے پلٹا اور غائب ہو گیا. میں نے بتایا یہ ہوا. میں بولتی کہتے ہوا کیا ہے؟ میں نے کہا یہ ہوا ہے. تو وہ کہتی ہے بڑا. اس کے بعد پھر وہ مجھے بہت زیادہ نظر آنے لگا مختلف جگہوں پہ، مختلف چیزوں میں. اکیلے میں ہوتی تھی تو پھر بہت. پھر میرے گھر میں میرے نند کا بیٹا اور میرا چھوٹا بھائی دونوں بڑے بیسٹ فرینڈز ہیں، دونوں سوئے ہوئے، دونوں کی ٹانگیں کسی نے پکڑ کے کھینچی. تو میں کہتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں یہاں، وہ دونوں ڈر گئے. پھر میں ایک دن بہنوئی آیا ہوا تھا، بہنوئی کو جگایا کہ یہاں سے ہٹو. اس نے بھی دیکھا. مطلب جب میں نے دبئی چھوڑنا تھا میرے اس گھر سے رونے کی آوازیں آتی تھیں. تو ہاں پھر ایک بڑے وہاں کو صاحب علم آدمی تھے تو ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ بہت اچھا ہے، محبت وہی سمجھتا ہے کہ یہ محبت ہے اس کو اس سے، لیکن اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، مطلب نقصان نہیں دے گا. بہرحال اس کو کہو کہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہونا. اگر گفتگو کرے گی، متوجہ ہوگی تو پھر وہ بہت زیادہ ان ٹچ ہو جائے گا، اگنور کرنا. بہرحال جب میں پاکستان آئی تو مجھے ختم دماغ سے نکل گیا سب کچھ، وہیں رہ گیا. ایک دن میں اکیلی تھی اور بہت خوف، مطلب میں جب اس گھر میں آئی تو ٹوٹل اس ایریے میں کوئی 4 گھر تھے اور ہو کا عالم اور تیز آندھی وہ چل رہا. اب میں پہلی بار زندگی میں اکیلے رہ رہی تھی، مجھے کبھی عادت ہی نہیں تھی. پیرنٹس کے گھر سے شادیوں کی چلی گئی، ہسبینڈ کے بغیر چھوٹے چھوٹے بچے تھے. تو میں نے نا ایسی بچوں کو سلا کے ٹی وی لانچ میں بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے نا بہت تیز ہوا چلی. میں کہا میں نا کچن کا دروازہ بند کر دوں. میں گئی تو کچن کی کھڑکی میں کھڑا ہوں وہاں. تو پھر مجھے اس دن لگا خوف کہ ایک دم سے کوئی. پھر میں نے کراچی میں میری بیسٹ فرینڈ ہوتی ہے صوفیہ، میں نے اس کو فون کیا.
میں رونا شروع ہوئی, میں روئی جاؤں. تب تک مجھے اتنی میچورٹی ان چیزوں میں نہیں آئی تھی, اور میں ان سے کہوں کہ یہ مجھے اس طرح نظر آیا, اور یہ وہ یہاں بھی ہے, یہ میں اکیلی ہوں, مجھے ڈر لگ رہا ہے. وہ مجھ سے باتیں کرتی رہی جب تک کہ فجر نہیں ہوگی, روشنی نہیں پھیل گئی. تو مطلب اس طرح اسٹارٹ میں چیزیں ہوئیں, لیکن وہ پر کہ بیمار ہوں تو بے چینی اس کی طرف نظر آتی ہے. لیکن اب زیادہ لوگ ہو گئے ہیں تو اب وہ کم ظاہر کرتا ہے خود کو. اچھا سعدیہ, ایک بڑی نارمل بات ہے کہ جب بھی کسی کے پاس اتنی اسپرچویلٹی ہوتی ہے تو سب سے پہلے ان کا نام بی بی اور اس طرح کر کے فیمس ہو جاتا ہے. آپ نے بہت دنیا اور دین میں بہت بیلنس کریٹ کیا ہوا, تو آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ نہیں یہ ویسے چلتا بھی بہت ہے پیر بابا اور بی بی وغیرہ, تو آپ نے سوچا نہیں؟ دیکھو یہ تو میرا کوئی انٹینشن ہی نہیں, اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں جیسی ہوں سامنے ہوں, اور میں سچی بات ہے کہ میں اتنا بڑا درجہ یا کہلوانے کے لیے بھی بڑی لوگ ریاضتیں کرتے ہیں, ساری زندگی علم حاصل کرتے ہیں. میں تو بس جو اللہ نے کوئی فیض دیا ہے اور اس سے میں دوسروں کو فیض دے سکتی ہوں وہ کوشش کرتی ہوں. آئی ایم ناٹ دیٹ اسپرچل. میں اس زمرے میں کہتی ہوں ہمارے یہاں ڈفرینٹ ڈیفینیشنز ہیں. ایک ہوتا ہے کہ جو باقاعدہ چلے کاٹ کر علم حاصل کرتے ہیں, ساری زندگیاں ڈیووٹ کر کے یہ کام کرتے ہیں. میرے پاس تو کچھ چیزیں نیچرل تھیں, کچھ یہ کہ تحقیق کر کے میں کلام پڑھنا یا اس طرح کی چیزیں بتاتی ہوں لوگوں کو. یہ بھی سب کچھ اللہ نے کروایا ہے, اس میں میرا کوئی کارنامہ نہیں ہے. اللہ نے مجھ سے اس طرح بھی کام لینا تھا, اور لوگوں کی محبتوں نے اس پہ پھر مجھے قائم رہنے کا مطلب موقع دیا. میں یہ چاہتی ہوں کہ معاشرے میں بہتری کے لیے, دیکھیں ایز اے ایم پی اے میں ایک پبلک نمائندہ ہوتے ہوئے بھی مسائل کو مختلف ڈپارٹمنٹ لیول پہ, لیکن ایک ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ مسئلہ ہے نا وہ تربیت کا ہے. تعلیم بھی بہت ہے, ڈگریاں بھی ہیں, لیکن تربیت نہیں ہے. اور ہم لوگ کئی چیزوں کو, اچھا مذہب سے لے کے لوگوں میں بہت مختلف چیزیں ہیں جن کا حقیقت میں وجود نہیں ہے. لوگ ان باتوں پہ بات کرنا عجیب سمجھتے ہیں, کوئی کچھ سمجھتا ہے کوئی سمجھتا ہے, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ پتہ نہیں لوگوں کے اندر کتنی چیزیں چھپی ہوتی ہیں جو وہ کسی سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. اب میں وہ دیکھ رہی تھی, پروگرام آتا ہے وہ جو لوگوں کے بتاتا ہے, اس میں کتنے پیر بابوں کے وہ یہ عالموں کے پہنچتے ہیں, اور وہ خواتین سے کیا کیا کچھ نہیں کرواتے. ہم اتنے ضعیف الاعتقاد ہوتے ہیں کہ ہم کسی کو بھی کہ پتہ نہیں یہ مجھے کچھ دے دے گا, یہ دے دے گا, اس کے در پہ پہنچ جاتے ہیں. جب سے میں سمجھتی ہوں کہ دینے والی ذات صرف اللہ پاک کی ہے, اور سب کچھ قرآن پاک میں ہے, سب کچھ اسماء الحسنی میں ہے, اور ہمیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے بہت صاحب حیثیت مطلب اللہ والے ہیں, اسکالرز ہیں, میں ان لوگوں سے بھی ملی ہوئی ہوں, لیکن وہ طریقہ کار کبھی نہیں اپناتے جو غیر شرعی ہو یا غیر اسلامی ہو. وہ اس چیز کا بڑا خیال رکھتے ہیں. تو ہمیں جب دین کی سمجھ ہی نہیں ہے, وہ خواتین بیچاریاں جو کم علم ہیں, ان پڑھ ہیں, انہیں یہ پتہ نہیں ہے, ان سے وہ کیا کیا عمل, جو کہ ذرا بھی صاحب نالج ہو, جس کو اپنے دین کا علم ہو, وہ سمجھے گا کہ کسی غیر کے سامنے برہنہ ہو کے وہ تالابوں میں ڈبکیاں دلوانا, جس قسم کے گندے عمل کرانا, ناپاک چیزوں کو استعمال میں لانا, کیا کیا کچھ نہیں ہوتا. اچھا میں نے ایک اور کام بڑا کیا ہوا ہے, میں تھوڑا سا سرکی ہوئی ہوں ویسے, آپس کی بات ہے. میں نا مجھے تھا کہ میں بہت سنتی تھی اس بابے کے پاس, میں اپنی زندگی میں کبھی کسی کے پاس کوئی ایسا کام کروانے نہیں گئی. ہاں 2-3 ایسے اہل مطلب ماشاء اللہ علم ہیں, اسکالرز ہیں یا بہت بڑے صاحب علم لوگ ہیں, ان کی میں بس جا کے سلام کر کے ان سے اچھا سیکھتی ہوں. وہ بتاتے ہیں کہ اللہ کو کیا پسند ہے, یا جو اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے وہ اس کے معاملے میں ان سے مشورہ لینا, وہ اچھی چیز. بابو شابو کے پاس میں نے نا جا کے دیکھا کہ لوگ کیا کرتے ہیں, ان سے کس قسم کے لوگ آتے ہیں. لوگ میں کیا کرتی تھی, بہانے سے گئی کسی کونے میں جا کے خاموشی سے بیٹھ کے صرف دیکھ رہی کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. میں نے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ, بڑے بڑے بیوروکریٹس کو ایسی جگہ آتے دیکھا, کالے علم میں لوگوں کو انڈلج ہوتے دیکھا, اور کالا علم تو بربادی کرتا ہے. میں نے لوگوں کے بچوں کو مارتے ہوئے دیکھا. آپ لوگوں کو شاید یاد ہوگا عامر لیاقت کا پروگرام تھا عالم آن لائن, اس میں وہ ایک عورت آئی تھی جس کو خانہ کعبہ نظر نہیں آیا تھا,
جس ہاں اور جس نے کالا جادو وہ میت کے منہ میں تویز یتیم بچوں کو جس کی وجہ سے موت ہو گئی. تو میں تمہیں بلکہ اس سے ریلیٹڈ ایک واقعہ سناؤں کہ کالا علم لوگ کیسے کرتے ہیں. میں نا ایسے ہی گھر میں پھر پر آ رہی تھی تو مجھے بار بار نا ایک میسج آئے, نہ نیند میں نہ بس ایک میسج آتا تھا میری دادی کی طرف سے. میری دادی جو ہیں, میں بہت چھوٹی تھی, انتقال ہو گیا تھا, پر ہم سے بہت پیار کرتی تھیں. میں نے بتایا تھا بڑی اسپرچل خاتون تھیں, تو ہم انہیں بیبے کہتے تھے, بچے بیبے کہتے تھے, سبھی بیبے کہتے تھے. تو مجھے نا بار بار اسٹروک ہو کے بیبے جی بلا رہے ہیں, بیبے جی بلا رہے ہیں اور کسی مسئلے میں ہیں. میں نے اپنے ابو سے کہا, تو میرے ابو حیات تھے, لاسٹ ایئر میں ابو جو چھوڑ کے چلے گئے, تو بہرحال میرے میں وہ ہیں, ہمیشہ رہیں گے. وہ بیبی جی مجھے بلا رہے ہیں, تو ابو نے ڈانٹا, ایسی گلا نہیں کرتے, وہ سمجھے کہ میں اوپر جانے کی بات کر رہی ہوں. میں کہا ابو انٹرسٹنگلی وہ مجھے اوپر نہیں بلا رہی, یہاں کہیں کا کوئی میسج ہے جو مجھے نا صحیح ٹرانسفر نہیں ہو رہا. اور میں بے چین, بیبی مجھے کہاں بلا رہے ہیں, کہاں بلا رہے ہیں, اور نا وہ پیغام کی شدت بڑھتی جائے. اب اتنی میں کہوں, اب میں نے کہا ابو کیا کس طرح کروں, کیا کروں, بیبی مجھے کہاں بلا رہے ہیں. تو نا میں ایک دن ایسے باتھ روم میں کھڑی ٹوتھ پیسٹ کر رہی, شیشے میں سامنے نظر آتا ہے, ایک دم مجھے اپنے چہرے پہ سے نا بیبی کا چہرہ, اچھا میری ان سے ریزمبلنس بھی کافی ہے نا, نکل کے نظر آیا کہ ان کا چہرہ میرے چہرے میں سے نکلا, ایک دم اتنا مطلب اسٹرانگ ہو گیا نا. پھر میں نے کہا مجھے کہاں بلا سکتے ہیں, دنیا میں کہاں بلا سکتے ہیں, تو مجھے ایک دم اسٹرائک ہوا کہ دنیا میں ان کا ٹھکانہ تو قبر ہے. میں نے کہا یار میں نے کیوں نہ سوچا اس پہ. تو میں نے اپنے ابو کو بتایا, ابو نے کہا چلو میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ. میں نے کہا ابو آپ رہنے دیں,